زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. یہاں سے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے ایک واقعہ جس کو واقعہ افک کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ جو بڑا بہتان لگانے والے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بہتان لگانا یعنی آپ کے لیے برا ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ کتنا مشکل وقت ہے. اللہ کریم نے فرمایا نا کہ میں تمہارا امتحان تو لوں گا. نبی کے ذات بابرکات کس قدر پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اس کو اتنا بڑا اتنے مشکل چیز کا سامنا یعنی خود حل کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ ارے ہم کون ہوتے ہیں. یہ واقعہ تو صحابہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن کتنے مشکلات ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود چھیلے. جیسے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، اب کوئی بھی کر سکتا تھا اس طرح. امہات المؤمنین جس کا واقعہ سے شروع ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اتنا مشکل واقعہ تھا کہ حضور علیہ السلام قرآن سے کوئی چیز چھپاتے تو اس کو چھپا لیتے. یہاں دیکھیں اللہ فرماتے اس کو برا گمان نہیں کرو، بہتر ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہر ایک انسان کے لیے اس میں بہت، کہ جب حضور علیہ السلام نے برداشت کا یہ چیزیں ہوئی اور ہم کا یا بظاہر، حالانکہ حضور علیہ السلام کو تو پتہ تھا لیکن بظاہر تو ایک بہت بڑا مشکل واقعہ تھا نا. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے گناہ سے کیا اس کا بوجھ اٹھائے گا. والذی تولی کبرہ، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت مذکورہ میں بڑے بہتان سے مراد مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے. وہ واقعہ ہے. اس واقعہ کا کچھ ذکر یوں ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو پیاری امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئی. وہاں آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ اس کے تلاش میں مصروف ہو گئی. ادھر قافلے والوں نے امہات المؤمنین کا جو کجاوا تھا، جو محمل تھا، اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہ خیال نہ رہا کہ ام المؤمنین اس میں ہے یا نہیں ہے. اس وقت ان کا وزن بھی اتنا نہیں تھا. اس نے اٹھایا اونٹ کے اوپر رکھا، بولا چلو وہ اس میں ہے. اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا.
جب امہات المؤمنین واپس تشریف لائی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ امہات المؤمنین اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئی کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے وہ ایک شخص کو پیچھے رکھتے تھے کہ جب قافلہ چلا جائے آپ یہاں دیکھ لیں۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے امہات المؤمنین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بآواز بلند کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائی اور امہات المؤمنین کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ اب دیکھیں دشمن کا پتہ تب چلتا ہے، بعض لوگ آپ سے بڑی میٹھی باتیں کریں گے، ارے زبیر اب ہے، لیکن آپ کے بارے میں جب ایک غلط بات ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے علماء کو شہر کراچی میں کہ جب ان کے ساتھ کوئی واقعہ آیا تو محلے میں کچھ لوگوں نے وہی منافقین کا طریقہ اپنایا، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ بھائی اس مولوی نے ان کی کوئی گھر والی اغوا کی ہے، ایسے بس دیکھے ہم تو کہتے تھے یعنی ہمیں موقع مل گیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے شور مچایا کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن دل میں کیا تھا؟ کھوٹ، رسول اللہ کا بغض، کینہ، بغض ان کے دلوں میں تھا۔ ہم کہتے حضور کی محبت تو ایمان کی پہلی شرط ہے، اور ایسے کلمہ تھوڑی کارآمد ہوتا ہے۔ اب اس دور میں حضور علیہ السلام اس کے دین کے جو شریعت ہے ان کے وارث کون ہے؟ علماء ہے نا۔ میں یہ بات برسر ممبر بھی کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، بھئی مولوی سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلطی کرے کہتے توبہ، تو بولا توبہ کہاں ہے؟ اب یہ سامنے والا مرتد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے تو مان لیا۔ بھائی یہ ایسا ہے کہ اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے، سامنے والا کہتے نہیں اب تو اس کے پیچھے تھوڑی نماز ہوگی، بھئی آپ یہودیوں کے نسل سے ہیں، آپ ہندوؤں کے نسل سے ہیں، یا کسی اور گری ہوئی نسل سے ہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں معاف، رسول فرماتے ہیں معاف، التائب من الذنب کمن لا ذنب، یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ لیکن اس دون کے یہودیوں کے ایجنٹ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہمیں تو موقع ملا۔ یہ منافقین ہیں، سمجھ آئی؟ کہ بھائی جب وہ کہتے توبہ بالفرض ایسے کر لیا، اللہ بچائے۔ اور ان کو خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ممبر و محراب کے عرصاء بڑے محتاط ہیں، لیکن غلطی ہو سکتی ہے، اس کے سوشل میڈیا پر ڈنڈورا کرنا یہ منافقین کا کام ہے۔ کئی غلطی کسی بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ، بخاری کی حدیث ہم سناتے ہیں کہ بھئی کوڑے لگ رہے ان کو، لیکن حضور نے فرمایا خیال رکھنا ان کے بارے میں زبان دراز نہیں کرنا۔ انہوں نے ایسے توبہ کی کہ اگر یہاں کے لوگوں دنیا والوں پر تقسیم کی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھ، کیونکہ گناہگار تو بعد میں پچھتاتا بھی ہے نا، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ قرآن پاک جنتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب وہ بے حیائی اور گناہ کا کام کر جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ ان کو جنتی کہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان بھی اس میں آلودہ ہو گئی۔
اسی دوران ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہی۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک روز حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی، اس سے امہات المومنین کا مرض اور بڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، اور اس صدمے میں اس طرح رونے لگی کہ امہات المومنین کے آنسو بہتے رہے رکے نہیں، اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آئی تھی۔ اس حال میں اس جہاں کے سردار عقائد و جہان علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکی میں یہ آیتیں اتری، اور امہات المومنین کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ لیکن جو یہودی تھے اور قیامت تک یہودیوں کی نسلیں آج بھی امہات المومنین کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ اب بتا، یہ کوئی عام عورت تو نہیں ہے نا، عام عورت کے بارے میں بھی اب غلط سوچتے تو آپ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، کہ اللہ نے فرمایا مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ ایک ایسی عورت، پھر مسلمانوں کی ماں، نبی کے گھر والی، اس کے بارے میں جس کے دل میں کینہ بغض، وہ اس کا کلمہ کبھی بھی قبول نہیں۔ کیسے باشد ہم پھر قواریت نہیں پھیلاتے لیکن قرآن ضرور سناتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک انہیں قرآن پاک کہتے یہ تمہاری مائیں ہیں، قرآن وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور حضور کے گھر والی تمہاری مائیں ہیں۔ اور پھر بھی ایک انسان اس دور میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی سوچ اس طرح، تو کیا اس کو کوئی غیرت مند کہے گا؟ وہ لئی سے کوئی گرا ہوا ہو سکے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام کی گھر والیاں اللہ اکبر، ایسے کلمات ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے کن الفاظ ہے، پوری ایک 23 سے سورہ احزاب میں پورا ایک رکوع ہمارا اس پر درس موجود ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ رکھا، آگے بھی آ رہا ہے۔ اس دوران پیارے آقا دو جہان علیہ السلام نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے، چنانچہ فرمایا میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ پیارے آقا دو جہان کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طہارت پیارے امہات المومنین کے بارے میں بیان کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو ایسے ہستی، ان کے گھر والی ایسے کیسے ہو سکتی ہے جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ایک جوں کا خون لگنے سے پیارے اللہ کریم مولا نے آپ علیہ السلام کو نالین اتارنے کا حکم دیا کہ معمولی سا وہ لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی اللہ کو گوارا نہ تھا، تو گھر والی ایسے کیسے ہو سکتے؟ کیسے پیاری پیاری باتیں! یہ ہے مسلمان، یہ ہے حضور پر ایمان لانے والے، جو معیار ایمان ہے۔ سورۃ نمبر 2 پارٹ نمبر 1 میں
آیت نمبر 13 اور 137 پڑھا کریں۔ 13 میں آمینو کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان قبول ہو کہ جو صحابہ کا ہے، اور 137 پر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تب پاؤ گے ایسے بنو، حضور سے ایسے محبت کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کی آلودگی گوارا کرے رب؟ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے قسمیں کھائی، آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی، تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے، اور بدگوئی کرنے والے کے لیے سخت ترین مصیبت ہے دنیا و آخرت میں۔ رب نے فرمایا لا تحسبوا شر لکم، اور تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر جزا دے گا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس برات میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیت نازل کی، اور یہ قیامت تک یہ قانون پہلے جو ذکر ہوا کہ کوئی اس طرح بات کرے، اور آگے آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے اگر جھوٹے نہیں ہیں تو پھر قانون پورا کرے نا، یہ جھوٹے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے، کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی ہنس دیا۔ اب دیکھیں دنیا میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی اس کے خلاف ڈائریکٹ بولے گا، کوئی سن کر ہنسے گا کوئی ویسے تماشا دے گا، کوئی ہوگا اے خاموش ہو، ادھر جا کے بولو خاموش ہو، کیا کر رہے ہو۔ یہ غیرت مند لوگ کم ہوتے ہیں، اکثر جو ظالم آگے بڑھتے ہیں یہ بغیرتوں لوگوں کی وجہ سے، وہ مزید ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار مزہ آ رہا ہے، ایسے ہے نا، اس کو اور تقویت ملتی ہے۔ تو کوئی خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا، الار جس نے جو کیا بدلہ سب، آپ سن بھی نہیں سکتے یہ چیزیں، آپ نہ کچھ نہیں کر سکتے، ناگوار سمجھ کر کے چلے جانا۔ تو یہ سب سے والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، کہ اپنے دل سے یہ طوفان گڑا اور اپنی بری سوچوں سے، اور ان کو مشہور کرتا پھرا، اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں۔ حضور تو جانتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہو دی، پھر بھی اس کو نہ بھگایا، اور آخر تک جنازہ تک پڑھایا، اپنا کرتا تک پہنایا، اور فرما دیا کہ دیکھ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، لیکن دنیا والوں کو دکھا دیا کہ قرآن کہتے بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان کے جتنے پیروکار تھے اسی وجہ سے تو ان کو ناگوار تھا کہ میں بڑا بننے والا تھا، یہ آ گیا، اب میں ابھی تو بڑا بن نہیں سکتا حضور کے ہوتے ہوئے، اس کو یہ کینہ، یہ حسد تھا، لیکن وہ کچھ نہ سکا، زندگی بھر جلتا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ، حضور کے غلاموں کی تعداد قوتیں بڑھتے رہی، اور یہ حسد منافقت کے آگ میں جلتا رہا، قبر میں گیا وہاں جلے گا، محشر میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ تو یہ وہی تھا، خزرج سے تھا، یہ اہل کتاب بنا تھا، یہ وہی تھا، یہ بڑا بدبخت، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، انہیں موقع پر جنگ
احد میں سے 350 افراد واپس لے کر آیا تھا، یہی تھا وہ۔ ایک اور جنگ سے جو راستے میں کہا ہم عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے اور ان پر خرچ نہیں کرو، یہ بھاگ جائیں گے، یہ وہ بدبخت تھا، لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، تم راہ راست پہ چلو، تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دکھا دیا کہ حضور علیہ السلام نے عملی زندگی میں ہمیں یہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ پیاری امہات المومنین کے بارے میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بکواس کرے ان سے فوراً اس کو بولا خاموش۔ یہ نہیں کہ آپ سوالات اٹھا کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، میں نے بولا تم سے بڑا بغیرت ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے، پیارے نبی کے مادو کہتے ہیں یوں کہہ رہا تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے بولا اگر وہ تیری ماں کے بارے میں کہہ دیتا تو یہ بھی تو بغیرت کیوں اپنی ماں کے بارے میں کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اب تو مسلمانوں کی ماں کے بارے میں، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اور تو سن رہا ہے میرے پاس آ رہا ہے، وہ تو یوں کہہ رہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اب مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے کہ کتنا بے غیرت انسان ہے یار، تو اس کی باتیں کیوں سنی یار؟ تو نے اس کے منہ پر کیوں نہیں تھوکا یار؟ تمہیں اتنی غیرت نہیں آ رہی؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنی ان لوگوں کے بارے میں ایک بات بھی نہیں سن سکتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جو یہ مسلم ہستیاں ہیں بھائی، اس کے بارے میں اتنا سوچنا بھی آپ کا ایمان ہی نہیں ہے یار۔ اب کل کوئی بولے اللہ واحد لا شریک نہیں ہے، تو بولے چلو میں امام صاحب سے پوچھوں گا، حضور خاتم النبی نہیں ہے، آپ قادیانی کی بات سنیں، تیرے ایمان ہی نہیں ہے بھائی۔ کیوں؟ کہ تم میں دین پر غیرت نہیں ہے، کہ تیرے گھر میں جس تم رہ رہے، تیرا باپ جس میں رہا چکا، تیرا دادا جس میں رہ چکا ہے، کوئی اگر کہہ دے کہ یہ گھر تیرا نہیں ہے تو پھر تو عدالت نہیں جاتا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتے تو ذرا آ کے دکھا دے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہمارے پٹھان تو چھوڑتے بھی نہیں، بولا تو نے یہ بات کیوں کہی؟ یا تیری بیوی کے بارے میں کہہ دے، ہاں تیری یہ بیوی تیری نہیں ہے، حالانکہ وہ بچے بھی پیدا ہو گئے تیرے گھر میں، تو عدالت میں جاؤ گے؟ یار میں معلومات کرتا ہوں کہ قاضی نے نکاح غلط تو نہیں پڑھا، وہاں تو تمہاری غیرت ہو، اس کو غیرت سمجھتے ہو۔ دین کے بارے میں بغیرت بن کے کوئی بھی آ گیا، کوئی کہتے تراویح نہیں ہے، تو کہتے اچھا تو نہیں ہے، کوئی کہتے میلاد مصطفیٰ نہیں، اچھا تو نہیں ہے، بس تو سنتا رہتا ہو، بس تو کہتے کوئی نئی چیز مل جائے، ہاں مزے تمہیں آ رہا ہے۔ یہ فرقواریت جو ہے یہ سب سے زیادہ عوام کی وجہ سے بگڑتی ہے، 2 نمبر عوام جو ہے نا انہی کی وجہ سے، یہ ہر ایک کو بس گلے لگاتے، بولے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی داڑھی منڈ آ گیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا رہا ہے، پینٹ شرٹ میں پڑھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی، بولے اچھا یہ تیری بات بھی صحیح ہے۔ یہ ان کو ہر چیز کے آپ کے پاس ایک حد، یار شریعت دین اسلام اتنا ہو گیا کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ کل کو کوئی بولے نہیں صبح کی نماز بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یا اللہ شکر، یہ تو بڑا ہمیں تو بڑے پریشانی تھی، ہم تو ویسے بھی صبح کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ مولوی صاحب اس کو تمہیں دعوت کروں گا۔ یہ کمینے لوگ جو ہے پھر انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو دین میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتے قربانی نہیں ہے، تو کوئی کہتے حج نہیں ہے، تو کوئی کہتے فلاں نہیں ہے، تو کوئی کہتے فلاں نہیں ہے۔ اب بھائی دین کمپلیٹ ہو گیا، ہاں روز اب کوئی کہتا ہے افطاری جو ہے نا وہ تو سورج غروب ہونے پہ نہیں ہے، کوئی کہتے نہیں آج صبح کی اذان پہ وہ سحری نہیں ہے، بس لگے ہوئے۔ اب مسلمان سن رہے کہتے یار بس ترقی ہو رہی، دین میں چینجنگ آ رہی ہے، ہاں پاکستان کا آئین بنا لیا اس سے، ہاں کہ چلو جیسے آئے اس میں بھی چینجنگ ہو جائے گی۔ ہاں بولے کہ یار یہ روزہ جو ہے نا اگر یہ رات کو ہوتا ہے تو کیا مزے ہیں۔ نہیں ہمیں تو سپورٹ کرنے والوں پر غصہ ہے، وہ تو یہودی بنا ہوا ہے، وہ تو پیسے لے رہا ہے، جو آپ کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کر دے، وہ تو ہے ایجنٹ، لیکن سپورٹ کرنے والے غریب کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا تو ایمان ہی گیا نا، اس نے تو کم از کم دنیا تو کما لی، جا کے امریکہ میں بیٹھ جائے گا، ادھر چل، ہاں جو ادھر پر خرافات کرے وہ کہیں چھپ کے بیٹھے گا نا، ایسے تھوڑی ہے کہ قادیانی تو روڈوں پر کھڑے کر ہوئے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ اس کو سیکھ کر عمل کر کے دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ